حضرت ابو ہریرہ کی ایک حدیث ہے کہ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ متی وجبت لک النبوہ، آپ نبی کب بنے تھے؟ آپ نے ارشاد فرمایا وآدم بین الروح والجسد، آدم کے جسم میں روح نہیں پڑی تھی کہ میں نبی بن چکا تھا۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ انی مکتوب عند اللہ خاتم النبیین، اللہ کے ہاں مجھے خاتم النبیین بنا دیا گیا، لکھ دیا گیا۔ وَأَنَّ آدَمْ لَمُنْجَدَلْ فِي طِينَتِهِ، آدم کے خمیر میں یعنی ان کی مٹی میں ابھی پانی پڑا ہوا تھا، ابھی گوندی بھی نہیں تھی کہ گوند کے آدم کا پتلا بنائیں پھر روح ڈالیں۔ حضور فرماتے تھے آدم کی مٹی میں بھی پانی پڑا ہوا تھا کہ اللہ نے مجھے اپنے ہاں خاتم النبیین لکھ دیا تھا۔ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے مجھے پیدا کیا، مخلوقات میں سب سے پہلے اللہ نے میرا نور پیدا کیا اپنے نور فیض سے۔ اس کے بعد لوح ہے، قلم ہے، کرسی ہے، فرشتے ہیں، سب کچھ پھر اس کے بعد ہے۔ تو ہمارے نبی کی ابتدا بہت پہلے سے ہے، بہت پہلے سے۔ تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے ایسے رسول عطا فرمائے ہیں جو ہماری بخشش کا بہت بڑا ذریعہ ہیں، ہمارے لیے اللہ کے عذاب سے بچانے کا بہت بڑا وسیلہ ہیں اللہ کے حبیب ہمارے لیے۔ قرآن کی ایک آیت آتی ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ کوئی کسی کے محبوب کو تنگ کرے، چھیڑے، ظلم کرے تو محب اس کو برداشت نہیں کرتا، جان پر کھیل کر بھی محبوب کو بچایا جاتا ہے۔ بچے سے ماں باپ کو محبت ہوتی ہے تو بچے کی ایک رات کی تکلیف ماں باپ نہیں دیکھ سکتے، بچے کا رونا ماں باپ نہیں سن سکتے، چیخنا نہیں سن سکتے، کوئی ستائے تو ماں باپ اس کا انتقام لینے کو دوڑیں۔ اللہ کو سب سے زیادہ محبت اپنے حبیب سے ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ عجب بات ہے کہ مکے کے لوگوں نے آپ پر اوجڑیاں پھینک دی، بڑی توہین ہے آپ کی، اوجڑی بھی اونٹ کی۔ ابو جہل نے کہا کون ہے جو فلاں قبیلے نے ایک اونٹ ذبح کیا ہے، اس کی اوجڑی اٹھا کر محمد پہ لا کے پھینکے، کون ہے؟ تو عقبہ ابن معیط ایک کھڑا ہوا کافر، اس نے کہا میں یہ کام کرتا ہوں۔ وہ وہاں گیا، اوجڑی اٹھا کے لایا، اور اللہ کے حبیب اس وقت نماز کی حالت میں سجدے میں تھے، اس نے لا کر اوجڑی آپ کے اوپر پھینک دی۔ تو حضور نے پھر سر سجدے سے نہیں اٹھایا آپ کا، یا تو اس کا وزن بہت زیادہ تھا، یا آپ چاہتے تھے ٹھیک ہے میرے اللہ تو ایسے ہی خوش ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ تو ایک شخص بھاگا ہوا حضرت فاطمہ کے پاس گیا کہ آپ کے والد کے ساتھ یہ ہو رہا، وہ چھوٹی تھی ابھی۔ تو جب وہ واپس آئیں تو انہوں نے کمان کے ساتھ اس اوجڑی کو پیچھے ہٹایا، اللہ کے رسول نے سر اٹھایا اور پھر آپ نے بد دعا فرمائی، اے اللہ ابو جہل کی پکڑ فرما، عقبہ کی پکڑ فرما، شیبہ کی پکڑ فرما، عتبہ کی پکڑ فرما۔ تو پھر آپ کی زبان سے یہ بد دعائیہ کلمات نکلے۔ حضور کی عادت بد دعا دینے کی تو تھی نہیں، جو رحمت کے رسول ہوں وہ بد دعا کیوں دیں؟ رحمت کے رسول تو سب کے لیے رحمت بن کے آئے، لیکن اس موقع پر انتہا کر دی انہوں نے، اللہ نے بھی برداشت کیا۔ تو کوئی بڑا عذاب آ جانا چاہیے تھا کہ اتنی زیادہ تذلیل آپ کے ساتھ، تذلیل امیز رویہ آپ کے ساتھ اختیار کیا گیا، عذاب نہیں آیا، بد دعا کی فوراً عذاب نہیں آیا۔ پچھلے انبیاء کے ساتھ یہ ہوتا تھا، وہ بد دعا کرتے تھے تو ملیاں میڑ نظام ہو جاتا تھا سارا، یہاں کچھ نہیں ہوا۔
بچیوں کو طلاقیں دے دی، بڑا ظلم ہے۔ ابو جہل، ابو لہب کے 2 بیٹے تھے، عتبہ اور عتیبہ، ان کے ساتھ ہمارے نبی کی 2 صاحبزادیوں کا صرف نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، زینب اور ام کلثوم اور رقیہ رضی اللہ عنہما۔ تبت یدا ابی لہب جب نازل ہوئی سورت تو ابو لہب آگ بگولا ہو کر اپنے گھر آیا، تو حضور کا گھر اور ابو لہب کا گھر بیچ میں صرف ایک دیوار تھی، اتنے قریب تھے۔ اپنے بیٹوں سے کہنے لگا ابھی کے ابھی طلاق دو محمد کی بیٹیوں کو۔ تو عتبہ نے تو طلاق دے دی، تو جو ایک اور دوسرا بھائی تھا عتیبہ، وہ گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان پکڑ کے جھنجھوڑ کے اس نے طلاق دی۔ تو اس پر بھی آپ نے بد دعا کیا، یا اللہ اپنے شیروں میں سے کوئی شیر اس پر مسلط فرما دے۔ تو وہ کسی سفر میں روانہ ہوا تو راستے میں شیروں کا جنگل پڑتا تھا، ڈرنے لگا کہ محمد کی بد دعا نہ لگ جائے، تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا میری رکھوالی کرو۔ تو اس نے وہ سب کے بیچ میں سویا، چاروں طرف قافلے کے لوگ تھے، تو جنگل سے شیر آیا، منہ سونگنے لگا، پھر اس نے ابو لہب کے لڑکے کا سر پکڑا اور بھمبوڑ کے سر تن سے الگ کیا اور بھاگتا ہوا جنگل میں واپس چلا گیا۔ کوئی بڑا عذاب آ جانا چاہیے تھا، نہیں آیا۔ پھر آپ کو قید کیا گیا شعب ابی طالب میں، 3 برس تک آپ کو قید کیا گیا، مکمل بائیکاٹ، نہ مل سکتے ہیں کسی سے، نہ کوئی آپ سے مل سکتا ہے، نہ آپ کسی سے سودا خرید سکتے ہیں، نہ کوئی آپ کو بیچ سکتا ہے، اور آپ کے پورے خاندان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ تو اس پر بھی کوئی عذاب آنا چاہیے تھا، نہیں آیا۔ پھر آپ کے ساتھیوں پر ظلم و ستم، کیا حضرت ابو بکر ہوں، کیا خباب رضی اللہ عنہ ہوں، کیا حضرت بلال ہوں، کیا رومی ہوں، سہیب رومی ہوں، کیا دوسرے تیسرے ہوں، جن کے ساتھ ظلم و ستم روا رکھا جاتا تھا۔ تو یہ 13 برس کی تکلیف دہ صورتحال ہے، 13 برس تک کوئی پکڑ نہیں آئی۔ قرآن کی ایک آیت آتی ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، قرآن یہ کہتا ہے اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا، کفار کو، مکہ کے کافروں کو، ان کو اللہ عذاب نہیں دے گا، وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ ان میں موجود ہیں۔ آپ کی برکت اتنی زیادہ ہے، آپ کے ہوتے ہوئے ان پہ عذاب نہیں آئے گا۔ آپ اتنے بڑے رحمت کے نبی ہیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے آپ پر ظلم و ستم کرنے والوں پر عذاب نہیں بھیجوں گا میں، آپ کی برکت اتنی ہے۔ لیکن جو ہی آپ مکہ چھوڑ کے چلے گئے اور ان سے الگ ہو گئے، مدینہ میں چلے گئے، اب جہاد کا حکم آیا، اب اللہ نے انتقام لیا 13 برس کے ظلم و ستم کا۔ بدر میں قتل کروا دیے 70 بڑے بڑے سردار، جنہوں نے ناک میں